جان حسین صاحب تہران میں ہی موجود ہیں، ایرانی صحافی ہیں. تو جان صاحب بہت شکریہ. پہلے تو ذرا ہمیں پلیز کوئکلی بتا سکیں پچھلے کچھ گھنٹے یا میں یوں ریفریش کر لوں کہ وہ جو ٹویٹ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ خالی کرو تہران، نکلو سب تہران سے، اس کے بعد سے لے کے اب تک کیا تہران بہت ان یوزول اٹیکس کی زد میں رہا ہے یا اتنے ہی ہوئے ہیں جتنے پہلے ہو رہے تھے؟ کیا معاملہ رہا ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک ایز وی اسپیک؟ السلام علیکم وسیم صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می. پہلی چیز تو یہ کہ ٹرمپ نے جو کہا ہے اپنے ٹویٹ میں اور جو بعد میں G7 کی کانفرنس کے جو بات کہا انہوں نے، لوگوں نے جو عام میں نے جو لوگوں سے بات کی ہے اور جو جنرل لوگوں کا جو آؤٹ لک رہا ہے اس چیز پہ، وہ یہ رہا ہے کہ وہ سیریس نہیں لیتے ٹرمپ کے بیان کو اور کافی مزاحیہ انداز میں ٹرمپ کو یہاں پہ لیا جاتا ہے. بہرحال یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ایسے ہی ہیں، کافی لوگ جو ہے وہ اسٹریسڈ آؤٹ بھی ہوئے ہیں اس چیز سے، کافی لوگ پریشان ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ 24 آورز آر کریٹیکل. ایٹ دا سیم ٹائم ایک ظاہر سی بات ہے جو لوگ غیر مقامی تھے تہران کے، وہ تہران سے جا کے ایویکویٹ کر رہے ہیں اور وہ صرف ٹرمپ کے بیان کے بعد نہیں بلکہ نارملی پہلے سے بھی ہوتا ہوا آ رہا تھا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہاں پہ اٹیکس کی شدت بڑی نہیں ہے بلکہ کم ہو گئی ہے. آج کے دن بھی مجھے صبح 2 ایکسپلوژنز کی آوازیں آئی، جو 2 ڈرون اٹیکس کیے، کیونکہ ان کا جو موڈس آپرینڈی ہے اسرائیلی رجیم کا، وہ ڈرون اٹیکس، ڈومیسٹکلی پروڈیوس کامیکازی ڈرون اٹیکس کے تھرو جو ہے وہ یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈیمیج کریں. 2 ڈرون اٹیکس کی آوازیں مجھے آئی ہیں، دھواں دیکھا گیا ہے، اور ابھی میرے پیچھے بالکل آپ لوگ جب بات کر رہے تھے تو 2 ڈرونز انٹرسیپشنز میں نے دیکھی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اب عوام پریشان تو ہے، لیکن آئی تھنک پیپل آر ویری ریزیلینٹ ہیئر. لوگ یہاں پہ کافی زیادہ پر صبر ہیں، پر اطمینان ہیں. مظہر صاحب نے جیسے کہ پہلے بتایا، خیال اور خدشہ یہ ہے جان صاحب وہاں پہ کہ یہ جو ہم ہمیشہ یہ جملہ بڑا روایتی سا ہے لیکن اس صورتحال پہ بالکل صادق بیٹھتا ہے میرے خیال سے. اس کا جواب ہاں یا نہ میں وہ تو آپ بتائیں گے کہ خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کا ٹویٹ آ گیا ہے، حملوں کی شدت میں کمی آ گئی ہے، لیکن یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. یہ خیال ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے خدا نخواستہ تہران کی طرف، یہ خدشہ ہے وہاں پہ؟ نہیں، ایسا کوئی سیریس خدشہ نہیں ہے. کہ ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جو اٹیکس ہیں وہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اٹیکس چلتے رہیں گے، ایکسپیکٹیشن لوگ یہی ہیں کہ اٹیکس رکیں گے نہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انٹینسٹی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی اس کے اوپر لوگوں نے، جہاں تک میں نے لوگوں سے بات کی ہے، لوگوں نے اس چیز کو ٹرمپ کے کانٹیکسٹ میں، ٹرمپ کے ٹویٹ کے کانٹیکسٹ میں زیادہ ریلیٹ نہیں کیا ہے. جنرلی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایران نے کیونکہ اٹیک کیا ہے گلیت سیکورٹی کمپلیکس پہ، ان کے جو ملٹری انٹیلیجنس کمپلیکس پہ، امن انٹیلیجنس کمپلیکس پہ ہٹ کیا تھا، اس کے بعد سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا. بٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کے کانٹیکسٹ میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی. ٹرمپ کے ٹویٹ کو آئی تھنک جنرل پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ سیریس نہیں لے رہی. ایران اور میرا خیال ہے وہ ایسا کر کے غلط بھی نہیں کر رہے ہیں، جو کہ وہ ٹرمپ بھی کبھی ٹرول کی طرح، کھلنڈرے کی طرح، کھلنڈر نوجوان کی طرح، اوباش نوجوان کی طرح کبھی. ایک کوئک کامنٹ اور کرتے ہیں پھر میں احمد صاحب کی طرح. یہ کہنا ٹھیک ہے ٹاکنگ اباؤٹ پیپلز سینٹیمنٹ دیر کہ ممکن ہے عوام کی ایک تعداد ہو، X% ہو، جو کہ اس رجیم کی بہت زیادہ فیور میں ہو یا پرو انقلابی ہو کہ یار یہ ہونا چاہیے، ایک تعداد ہو جو کہ اس انداز سے فیور میں نہ ہو لیکن وہ بھی اس بات کے بہت زیادہ خلاف ہوں کہ بھائی وہ ٹھیک ہے ہمارا اختلاف اس رجیم سے اپنی جگہ، لیکن یہ کیا کہ بھائی یہ اسرائیل آ کے، یہ فورن ایگریسر آ کے ملک میں بلڈنگیں گرا رہا ہے، مار رہا ہے، بچوں کو شہید کر رہا ہے. یعنی یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ عوام کی ایک بڑی کہ یعنی بہت نائیو ہوگا یہ اگر یہ سمجھ لینا کہ ایران کا ہر وہ آدمی جو اس حکومت کے خلاف ہے وہ اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ ہے. یہ انٹرپریٹیشن غلط ہوگی. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بہت اچھی بات کی وسیم آپ نے. دیکھیں وسیم صاحب، یہاں پہ جو لوگ خلاف تھے حکومت کے، وہ مجھے حیرانی ہوئی یہ دیکھ کے کہ وہ انکریزنگلی گورنمنٹ کی سپورٹ کی طرف آ گئے ہیں اور وہ گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ گورنمنٹ ریٹیلیٹ کرے گی اور لوگ ساتھ ہیں. آبویسلی جب آپ ایک کنٹری میں آتے ہیں، ان کی سوورن ٹیریٹری کو وائلیٹ کرتے ہیں، 224 معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور 1200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوتے ہیں اور انفراسٹرکچر کے اوپر ہٹ کرتے ہیں، تو آبویسلی بات ہے یہاں پہ جو اینٹی گورنمنٹ سینٹیمنٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اینٹی ویسٹرن سینٹیمنٹ ان کا جو ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے، ان کے اوپر ڈیولپمنٹ ان کی سینٹیمنٹ کی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ وہ اینٹی ویسٹ ہو گئے اور اینٹی اسرائیل ہو گئے. تو آئی تھنک بہت زیادہ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی اور بہت زیادہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل سے میری بات ہوئی اور وہ فرام دا سائڈ آف اپوزیشن ٹو دا سائڈ آف پروپوزیشن جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اور سینٹیمنٹ کافی پرو گورنمنٹ ہے اس وقت ایران میں. سر اب اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں تو پہلے احمد صاحب آپ بتائیے
ظاہر ہے وار لائک سچویشن ہے, پریڈکٹ کرنا تو مشکل ہے, لیکن جو بھی بیانات ماحول اس کے نظر میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو پھر تھوڑی دیر پہلے کا یہ ایک بیان ایرانی چیف آف سٹاف کا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل پر خطرناک حملے ہوں گے, اب تک کے حملے وارننگ تھے, اصل سزا کا وقت قریب ہے, جارحیت روکنے کے لیے کارروائی کی گئی, اصل جواب ابھی باقی ہے, حیفا اور تل ابیب خالی کر دیے جائیں, اب تک کی کارروائیاں انتباہ تھی, شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا. تو ٹرمپ کے بیانات وہ, ان کے بیانات ہیں. کیا آپ کو اگلا 24-48 گھنٹہ کیا منظرنامہ پیش کرتا نظر آتا ہے احمد صاحب؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس میں اگلے 24 اور 48 گھنٹے بہت کرٹیکل ہوں گے. جنگ کا جو ایک تو تھیوریٹیکل فریم ورک ہوتا ہے, ایک میدان جنگ میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ کو آپٹیکل جو سکرمشز ہیں اور آپٹیکل جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گی, اور انہی 24-48 گھنٹوں میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس طریقے سے آگے ان ملکوں نے ریاکٹ کرنا ہے. امپورٹنٹ ڈسکشن ابھی ہوئی جو ساری ہو رہی تھی ریسنٹلی, اسی کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ ایران کا جو فرام دا ورڈ گو, جو شروع میں ہی ان کا اسرائیل کا جو پلان تھا ایران کے اوپر اٹیک کرنے کا, انہوں نے آپریشن کا نام رائزنگ لائن رکھا تھا, اور جو لائن ہے وہ اشارہ کرتا ہے رضا پہلوی کے جھنڈے کی طرف. تو وہ شروع سے اس کو وہ اون بھی کر رہے ہیں, ان کے آفیشیل اکاؤنٹس اون کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو. ان کا پلان ہمیشہ سے رجیم چینج کا تھا, جس کے لیے وہ کنٹرولڈ ڈیمولیشن چاہتے ہیں. یہ اسرائیل چاہتا ہے کہ کنٹرولڈ ڈیمولیشن کرے. اسرائیل جنگ کو پھیلائے گا نہیں. اگر آل آؤٹ وار کی طرف بات گئی تو پھر جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان میں نہیں رہے گی, پھر یہ جنگ پھیل کے خطے میں اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے. سو اسرائیل کی, امریکہ کی یہی کوشش ہے کہ وہ رجیم چینج کریں اور کنٹرولڈ طریقے سے ڈیمولیشن لے کے آئیں. لیکن ایران آگے سے کیسے ریٹیلیٹ کرے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس جنگ کا, اس skirmish کا فیٹ کیا. اور مظہر صاحب, یہ جو احمد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ دائرہ پھیلتا ہے, دائرہ ہمیں اس اعتبار سے دائرہ پھیلتا نظر آ ہی رہا ہے نا کہ دنیا کے مختلف ممالک اب جس طریقے سے پوزیشن لے رہے ہیں, چائنا کا آج بیان آ گیا, باقی ممالک کے بھی, قطر کا آ گیا, تو انوالو تو ہو رہی ہے دنیا, فزیکلی نہیں بھی تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بات سب بندیاں واضح ہو رہی ہیں تھوڑی سی. اب آپ اس کو انٹرپریٹ کیجئے اور بتائیے کہ یہ فرینچ پریزیڈنٹ کا یہ بیان الجزیرہ اس وقت کہہ رہا ہے, نا کوٹ, سیکنگ ریجیم چینج, جو ہمارا موضوع بھی چل رہا ہے, سیکنگ ریجیم چینج ان ایران تھرو ملٹری مینس ول لیڈ ٹو کیوس. یہ فرینچ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں, جو کہ ظاہر ہے کوئی نرم گوشہ تو نہیں رکھتے نا ایران کے لیے, ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا, یہ جنگ جو ہے کسی ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہی ہے, اور یہ اس لیے جا رہی ہے کہ اسرائیل نے ایسے ہی اٹیک نہیں کیا تھا ایران کے اوپر. وہ یہ سمجھ رہے تھے, اور شاید کسی حد تک امریکنز بھی یہ سمجھ رہے تھے, کہ اس طرح کے اٹیک ہونے کے بعد, ٹارگیٹڈ اٹیک ہونے کے بعد, آرمی چیف کی شہادت کے بعد, پاسداران انقلاب کے لیڈر کی شہادت کے بعد, نمبر آف سائنٹسٹ کے ہلاک ہونے کے بعد, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایران کی طرف سے اس طرح کی ریٹیلیشن کے بجائے جو ہے ٹاکس پر غور کیا جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اب جو صورتحال ہے وہ جو کاؤنٹر آفینسو ایران کا ہے, اس نے اسرائیل کو پریشان کیا ہے. وہ ڈیسپریٹ ہیں, اور امریکن جو ہے یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی کھیل رہے ہیں ایران کے ساتھ, کہ ایران فوری طور پر جو ہے وہ سرنڈر کرے, سیز فائر کی بات کرے, جو انڈیکیٹ بھی کیا تھا ایران نے کسی وقت میں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے, مجھے یہ جنگ پھیلتی ہوئی لگ رہی ہے, اور یہ جنگ بہت ہی خطرناک موڑ اختیار کر سکتی ہے. اللہ خیر کرے. تھینک یو.